السلام علیکم. آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. ویلکم ٹو ایس ایف فکشنلز. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ناول پیر کامل ایپیسوڈ 3. اس نے پورے لفافے کو گرائنڈر میں خالی کر دیا اور پھر اسے بند کر کے چلا دیا. خان سامہ اسی وقت اندر آیا. چھوٹے صاحب لایا میں آپ کی مدد کر دوں. وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا. نہیں، میں خود کر لیتا ہوں. تم مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو. اس نے گرائنڈر آف کرتے ہوئے کہا. خان سامہ ایک گلاس میں دودھ لے کر اس کے پاس چلا آیا تھا. دودھ کے آدھے گلاس میں اس نے گرائنڈر میں موجود تمام پاؤڈر ڈال دیا اور ایک چمچے سے اچھی طرح ہلانے لگا. پھر ایک ہی سانس میں وہ دودھ پی گیا. کھانے میں آج کیا پکایا ہے تم نے؟ اس نے خان سامہ سے پوچھا. خان سامہ نے کچھ ڈشز گنوانی شروع کر دی. اس کے چہرے پر پھر کچھ ناگواری ابھری. میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا. اس نے سختی سے کہا اور کچن سے نکل گیا. پیروں میں پہنی ہوئی باٹا کی چپل کو وہ فرش پر تقریباً گھسیٹ رہا تھا. اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھی. شرٹ کے اندر ایک کے سوا سارے ہی بٹن کھلے ہوئے تھے. اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا اور وہاں موجود جہازی سائز کے میوزک سسٹم کی طرف گیا اور کمرے میں بولٹین کا "وین اے مین لوز اے وومن" بلند آواز میں بجنے لگا. وہ ریموٹ لے کر اپنے بیڈ میں آ گیا اور اوندھے منہ بے ترتیبی کے عالم میں لیٹ گیا. اس کا ریموٹ والا بایاں ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور مسلسل ہل رہا تھا. اس کے دونوں پاؤں بھی میوزک کے ساتھ گردش میں تھے. کمرے میں بیڈ اور اس کے اپنے حلیے کے علاوہ وہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی. کہیں پر کچھ بھی بے ترتیب نہیں تھا. کہیں پر گرد کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا. میوزک سسٹم کے پاس موجود دیواری شیلف میں تمام آڈیو اور ویڈیو کیسٹس بڑے اچھے طریقے سے لگی ہوئی تھی. ایک دوسری دیوار میں موجود ریکس پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. کونے میں پڑی ہوئی کمپیوٹر ٹیبل سے عیاں تھا کہ اسے استعمال کرنے والا بہت آرگنائزڈ ہے. کمرے کی مختلف دیواروں پر ہالی ووڈ کی ایکٹریس اور وہاں کے بینڈز کے پوسٹرز لگے تھے. باتھ روم کے دروازے اور کمرے کی کھڑکیوں کے کو پلے بوائے میگزین سے کاٹی گئی کچھ ماڈلز کی نیوڈ تصویروں سے سجایا گیا تھا. کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا دروازہ کھولتے ہی بہت بری طرح چونکا، کیونکہ بالکل سامنے کھڑکیوں کے شیشوں پر موجود وہ تصویروں چند لمحوں کے لیے دیکھنے والے کو تصویریں نہیں بلکہ اصل لڑکیاں نظر آتی تھی. ان تصویروں کو وہاں لگائے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا تھا. میوزک سسٹم جس دیوار کے ساتھ موجود تھا اسی دیوار کو ایک کونے میں دیوار پر ایک الیکٹرک گٹار لٹکایا گیا تھا اور اسی کونے میں ایک کی بورڈ بھی اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا. دیوار پر گٹار سے کچھ فاصلے پر پکولو، فلوٹ اور اوبوے بھی لٹکائے گئے تھے. اس کمرے کے مکین کو یقیناً میوزک سے گہری دلچسپی تھی. بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار میں موجود کیبنٹ میں ٹی وی موجود تھا اور اسی کیبنٹ سے مختلف خانوں میں مختلف ٹرافیز اور شیلڈز پڑی ہوئی تھی. کمرے کا چوتھا کونا بھی خالی نہیں تھا. وہاں دیوار پر مختلف ریکس لٹکتے ہوئے تھے. ان میں سے ایک ٹینس کا تھا اور دو اسکواش کے. ان ریکٹس کو دیوار پر لٹکانے سے پہلے نیچے پوسٹرز لگائے گئے تھے اور پھر ریکٹس اس طرح لٹکائے گئے تھے کہ یوں لگتا تھا وہ ریکٹس ان کھلاڑیوں نے پکڑے ہوئے ہو. ٹینس کے ریکٹ کے نیچے گوبریلا
पाटनी का स्पोर्ट्स था, जबकि स्क्वाड्स के एक रैकेट के नीचे जहांगीर खान का पोस्टर था, जबकि दूसरे रैकेट के नीचे रोडनी मार्टन का। कमरे में वाहिद जगह जहां बेतरतीबी थी वो डबल बेड था जिस पर वो लेटा हुआ था। सिल्क की बेडशीट पूरी तरह सिलवट ज़दा थी और उस पर इधर उधर चंद पोर्नोग्राफी के गैर मुल्की मैगजीन्स पड़े थे जिनमें प्लेबॉय नुमाया था। बेड पर एक पेपर कटर और कागज़ की कुछ छोटी छोटी कतरनें भी पड़ी हुई थी। यकीनन कुछ देर पहले वो इन मैगजीन से तस्वीरें काट रहा था। च्युइंगम्स के कुछ रैपर्स भी टेढ़े मड़े बेड पर ही पड़े हुए थे। डिनहल का एक पैकेट और लाइटर भी एश ट्रे के साथ बेड पर ही पड़ा था, जबकि सिल्क की सफ़ेद चमकदार बेडशीट पर कई जगह ऐसे निशान थे जैसे वहां पर सिगरेट की राख भी थी। कॉफ़ी का एक खाली मग भी बेड पर पड़ा हुआ था और उसके पास एक टाई और रिस्ट वॉच भी थी। उन सब चीज़ों से कुछ फासले पर सरहाने एक मोबाइल पड़ा था जिस पर एकदम कोई कॉल आने लगी थी। बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ वो नौजवान अब शायद नींद के आलम में था, क्योंकि मोबाइल के बेड पर उसने सर उठाए बगैर अपना दायां हाथ पर इधर उधर फेरते हुए जैसे मोबाइल तलाश करने की कोशिश की, मगर मोबाइल उसके हाथ की रसाई से बहुत दूर था। उस पर मुसलसल कॉल आ रही थी। कुछ देर इसी तरह इधर उधर हाथ फेरने के बाद उसका हाथ साकित हो गया। शायद अब वो वाकई सो चुका था, क्योंकि उसके थरकते पैर रुक चले थे। मोबाइल पर अब भी कॉल आ रही थी। बेड से बाहर निकले हुए उसके बाएं हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट एकदम उसके गिरफ्त से निकलकर नीचे कारपेट पर गिर पड़ा। माइकल बोल्टन की आवाज़ भी अभी कमरे में गूंज रही थी, व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन। फिर एकदम कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। फिर दस्तक की ये आवाज़ बढ़ती ही गई। मोबाइल की कॉल ख़त्म हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाले हाथ बढ़ते गए। वो बेड पर औंधे मुंह बेहिस बेहरकत पड़ा था। डोंट टेल मी इमामा, क्या तुम वाकई इंगेज्ड हो? ज़ैनब को झवेरिया की इंकशाफ पर कैसी जैसे करंट लगा। इमामा ने मलामती नज़रों से झवेरिया को देखा, जो पहले ही मजामत ख्वाना अंदाज में इसे देख रही थी। उसे नहीं, मुझे देखकर बताओ, क्या तुम वाकई इंगेज्ड हो? ज़ैनब ने इस बार उसे कुछ झिड़कते हुए कहा। हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हैरत अंगेज़ वाक़या तो नहीं है कि तुम इस पर इस तरह रिएक्ट करो, इमामा ने बड़ी रसानियत के साथ कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और अपनी तरफ से हत्तुल मक़दर सरगोशियों में बातें कर रही थी, मगर तुम्हें हमें बताना चाहिए था। आखिर राज में रखने की क्या ज़रूरत थी? इस बार राबिया ने कहा। राज में तो नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाक़या नहीं था कि तुम्हें बताती और फिर तुम लोगों से मेरी दोस्ती तो अब हुई है, जबकि इस मंगनी को कई साल गुजर चुके हैं, इमामा ने वजाहत करते हुए कहा। कई साल से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब है 2-3 साल। फिर भी इमामा, बताना तो चाहिए था तुम्हें। ज़ैनब का एतराज़ अभी भी अपनी जगह कायम था। इमामा ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को देखा। अब करोगी तो और किसी को बताओ या ना बताओ, तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। वेरी फनी, ज़ैनब ने इसे घूरते हुए कहा। और कुछ नहीं तो तुम हमें कोई तस्वीरों वगैरह ही लाकर दिखा दो। मौसूफ की है। कौन? नाम क्या है? क्या करता है? राब्ता? राबिया हमेशा की तरह एक ही सांस में सवाल दर सवाल कर डाले। फर्स्ट कज़न है, असजद नाम है, इमामा ने रुक रुक कर कुछ सोचते हुए कहा। MBI किया है उसने,
اور بزنس کرتا ہے۔ شکل و صورت کیسی ہے؟ اس بار زینت نے پوچھا۔ امامہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، لمبا ہے، ڈارک ہے، ہینڈسم ہے؟ اس بار امامہ مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر زینب کو دیکھتی رہی۔ امامہ نے اپنی پسند سے یہ منگنی کی ہے، وہ اچھا خاصا گڈ لکنگ ہے، جویریہ نے اس بار امامہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے تھا، آخر وہ امامہ کا فرسٹ کزن ہے۔ اب امامہ، تمہارا اگلا کام یہ ہے کہ تم ہمیں اس کی تصویر لا کر دکھاؤ، زینب نے کہا۔ نہیں، اس سے پہلے کا ضروری کام یہ ہے کہ تم ہمیں کچھ کھلانے پلانے لے چلو، رابعہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو یہاں میں چلے ہاسٹل جانا ہے۔ امامہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو وہ بھی اٹھ گئی۔ ویسے جویریہ، تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ساتھ چلتے ہوئے زینب کو جویریہ سے پوچھا۔ بھائی، امامہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی، جویریہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ امامہ نے مڑ کر ایک بار پھر جویریہ کو گھورا۔ اس کی نظروں میں تنبیہ تھی۔ امامہ کیوں نہیں چاہتی تھی؟ میری منگنی ہوئی ہوتی تو میں تو شور مچاتی ہر جگہ، وہ بھی اس صورت میں جب یہ میری اپنی مرضی سے ہوتی، زینب نے بلند آواز میں کہا۔ امامہ نے اس بار کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کا بیٹا آبادی کے اس 2.5% حصے میں شامل ہے جو 150 سے زیادہ کا آئی کیو لیول رکھتے ہیں۔ اس آئی کیو لیول کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ غیر معمولی صحیح مگر غیر متوقع نہیں ہے۔ اس غیر ملکی اسکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف ایک ہفتہ ہوا تھا جب سکندر عثمان اور ان کی بیوی کو وہاں بلوایا گیا تھا۔ اسکول کے سائیکالوجسٹ نے انہیں سالار سکندر کے مختلف ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتایا تھا، اس کی پرفارمنس پر اس کے ٹیچرز اور سائیکالوجسٹ کو حیران کر دیا۔ اس اسکول میں وہ 150 کا آئی کیو لیول والا پہلا اور واحد بچہ تھا، اور چند ہی دنوں میں وہ وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکالوجسٹ کو اس کے بچے کے بارے میں کچھ اور کھوج لگانے کا موقع ملا۔ وہ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا، اور دلچسپی کی یہ نوعیت پروفیشنل نہیں، ذاتی تھی۔ اپنے کیریئر میں وہ پہلی بار اس آئی کیو لیول کے بچے کا سامنا کر رہا تھا۔ سکندر عثمان کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ سالار اس وقت صرف 2 سال کا تھا، اور غیر معمولی طور پر وہ اس عمر میں ایک عام بچے کی نسبت زیادہ صاف لہجے میں باتیں کرتا تھا، اور باتوں کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اور ان کی بیوی اکثر حیران ہوتے۔ ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پر بات کرنے کے لیے فون کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ رکھنے کے فوراً بعد انہوں نے سالار کو فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ ہیلو انکل، میں سالار ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اطمینان سے ریسیور کان سے لگائے کسی سے بات میں مصروف تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کر رہا ہے۔ پاپا میرے پاس
بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے نہیں کیا، میں نے خود کیا ہے۔ وہ اس کے اگلے جملے پر چونکے۔ سالار، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ سکندر نے پوچھا۔ انکل شاہ نواز سے، سالار نے سکندر کو جواب دیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس سے لے لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا لیا ہوگا یا پھر لاسٹ نمبر کو ری ڈائل کر دیا ہوگا۔ انہوں نے کان سے ریسیور لگایا، دوسری طرف ان کے بھائی تھے۔ یہ سالار نے نمبر ڈائل کیا۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، سالار نے کیسے ڈائل کیا؟ وہ تو بہت چھوٹا ہے۔ ان کے بھائی نے دوسری طرف سے کچھ حیرانی سے پوچھا، میرا خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہے، اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ ہاتھ مار رہا تھا سیٹ پر۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ سالار، جو خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا، ریسیور نیچے رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار سکندر عثمان اسے دیکھنے لگا۔ وہ بالکل کسی میچیور آدمی کی طرح ایک بار پھر شہنواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا اور بڑی روانی کے ساتھ وہ ایک لمحے کے لیے دم بخود رہ گئے تھے۔ 2 سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا۔ سالار، تمہیں شہنواز کا نمبر معلوم ہے؟ انہوں نے حیرانی کے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، بڑے اطمینان سے جواب دیا گیا۔ کیا نمبر ہے؟ اس نے بھی روانی کے ساتھ وہ نمبر دہرا دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے اعداد سے واقف ہوگا۔ اور پھر وہ نمبر؟ تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا؟ میں نے خود سیکھا ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ نے ملایا تھا۔ سالار نے ان کو دیکھے ہوئے کہا۔ تمہیں گنتی آتی ہے؟ ہاں۔ کہاں تک؟ 100 تک۔ سناؤ۔ وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا۔ ایک ہی سانس میں اس نے انہیں 100 تک گنتی سنا دی۔ سکندر عثمان کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ اچھا، میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں، میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا۔ انہوں نے ریسیور اس سے لیتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا۔ سکندر عثمان نے ایک نمبر ملایا اور پھر فون بند کر دیا۔ سالار نے فوراً ریسیور ان سے پکڑ کر انہی کی روانی کے ساتھ وہ نمبر ملایا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا۔ انہوں نے ایک کے بعد دیگرے کئی نمبر ملائے اور پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کے لیے کہا۔ وہ کوئی غلطی کیے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا۔ وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا۔ میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں نے تو بس کچھ دن پہلے اسے چند کتابیں لا کر دی تھی اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے 100 تک گنتی پڑھی تھی۔ انہوں نے سکندر عثمان کے استفسار پر کہا۔ سکندر عثمان نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا۔ وہ سناتا گیا۔ ان کی بیوی ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنی باقی بچوں کے نسبتاً اسے جلد ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اور اسکول میں بھی وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ
آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا، نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکولوجسٹ کے باتیں بڑے فخریہ انداز میں سنتے رہے۔ وہ ایک دوسرے اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ وہ ان کی سب سے چہیتی اولاد تھا اور انہی سے اس کی کامیابیوں سے فخر تھا۔ اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا اور دوسری ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں، اور اس وقت پہلی بار سکندر عثمان کو کچھ تشویش ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتے تھے سالار 8-10 سال کی عمر میں جونیئرز یا سینئرز کیمبرج کر لیتا، مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کو اب پورے 1 سال کے بعد ہی اگلے کلاس میں پروموشن دے۔ میں نہیں چاہتا وہ اتنی جلدی اتنے اب نارمل طریقے سے اپنا اکیڈمک ایئر ختم کر لے۔ آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیویٹیز بڑھا دیں، مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اصرار پر سالار کو دوبارہ 1 سال کے اندر ڈبل یا ٹرپل پروموشن نہیں دیا گیا۔ اس کے ٹیلنٹ کو اسپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے اینجلائز کر جانے لگا۔ شطرنج، ٹینس، گولف اور میوزک وہ 4 شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود صرف ان 4 چیزوں تک ہی محدود رکھتا تھا۔ وہ اسکول میں ہونے والی تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا تھا۔ اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم یا اسپورٹ اسے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتا تھا۔ جویریہ: پروفیسر عدنان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا۔ امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ امامہ نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار ہاتھ پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے ایک خیال آیا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا؟ اس نے امامہ کو مخاطب کیا۔ امامہ نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں۔ کیا مطلب؟ تمہیں پروفیسر عدنان کا لیکچر بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کب کہا برا پڑھاتے ہیں؟ بس مجھے اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑے نوٹ بک کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی ہو؟ ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے سے کہا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں سے گرد حلقے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی، اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف کتاب اپنے سامنے رکھ بیٹھی ہوئی تھی، مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری۔ جویریہ نے اس کا عذر کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ پھر تم اتنی چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویریہ اس کے ٹال مٹول سے متاثر ہوتے ہوئے بغیر بولی۔ نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی؟ ماما نے مسکرانے کی کوشش کی۔
मैं तो पहले ही की तरह बोलती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब भी तुम्हारी परेशानी को महसूस कर रहे हैं। जवेरिया संजीदगी से बोली। कोई बात नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस की टेंशन है मुझे, और स्टडीज़ की टेंशन। मैं यकीन नहीं कर सकती हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हमसे ज़्यादा टेंशन तो नहीं हो सकती? जवेरिया ने सर हिलाते हुए कहा। इमामा ने एक गहरा सांस लिया। वो अब जच हो रही थी। तुम्हारे घर में तो खैरियत है ना? हाँ, बिल्कुल खैरियत है। असजद के साथ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ? असजद के साथ झगड़ा क्यों होगा? इमामा ने उसी अंदाज में पूछा। फिर भी इख्तलाफात तो एक बहुत ही। जवेरिया की यह बात उसके दरमियान में ही काट दी। कह रही हो कि कोई मसला नहीं है, तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? इतने सालों में कौन सी बात है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं की, या जो तुम्हें बताया नहीं, पता नहीं? तुम भी उसी तरह मुझे मुजरिम समझकर तफ्तीश क्यों कर रही हो? वो अब खफा हो रही थी। जवेरिया गड़बड़ाई। यकीन क्यों नहीं होगी? मैं सिर्फ इसलिए इसरार कर रही थी कि शायद तुम मुझे इसलिए अपना मसला नहीं बता रही कि मैं परेशान न हूँ, और तो कोई बात नहीं है। जवेरिया कुछ नादिम सी होकर उसके पास से उठकर वापस अपनी स्टडी टेबल के सामने जा बैठी। उसने एक बार फिर वो किताब खोल ली जैसे वो पहले पढ़ रही थी। काफ़ी देर तक किताब पढ़ते रहने के बाद उसने एक जमाई ली और गर्दन मोड़कर लाशऊरी तौर पर इमामा को देखा। वो दीवार से टेक लगाए उसकी नोटबुक खोली बैठी थी, मगर उसकी नज़रें नोटबुक पर नहीं थी। वो सामने वाली दीवार पर नज़रें जमाए बैठी थी। उसने गाड़ी नहर के पुल से कुछ फासले पर खड़ी कर दी थी। फिर डिक्की से एक बोरी और रस्सी निकाली। वो बोरी को खींचते हुए उस पुल की तरफ बढ़ाता रहा। पास से गुजरने वाले कुछ राहगीरों ने इसे देखा, मगर वो रुके नहीं। ऊपर पहुंचकर उसने अपनी शर्ट उतारकर नहर में फेंक दी। चंद लम्हों में उसकी शर्ट बहते पानी के साथ गायब हो चुकी थी। डार्क ब्लू कलर की तंग जीन्स में इसका लंबा कद और खूबसूरत जिस्म बहुत नुमाया था। उस वक्त उस शख्स की आंखों में कोई ऐसा तासुर था जिसे पढ़ना दूसरों के किसी भी शख्स के लिए नामुमकिन था। उसकी उम्र 19-20 साल की होगी, मगर उसके कद-ओ-क़ामत और हुलिये ने उसकी उम्र को जैसे बढ़ा दिया था। उसने रस्सी पुल से नीचे नहर में लटकानी शुरू कर दी। जब रस्सी का सिरा पानी में गायब हो गया तो उसने रस्सी का दूसरा सिरा बोरी से मुंह पर लपेटकर सख्ती से घिरें लगानी शुरू कर दी, और उस वक्त तक लगाता रहा जब तक वो कोयल ख़त्म नहीं हो गया था। फिर पानी में पड़ा वापस खींचकर उसने अंदाजे से 3 फुट के करीब रस्सी छोड़ी, और अपने दोनों पैर साथ जोड़ते हुए उसने पैरों की गर्द से रस्सी को बहुत मजबूती के साथ 2-3 बल दिए और घिरा लगा दी। अब उस 3 फुट के टुकड़े के सरे पर बड़ी महारत के साथ उसने 2 फंदे बनाए। फिर उचक कर पुल की मुंडेर पर बैठ गया। अपना दायां हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए उसने बाएं हाथ के साथ पहले फंदे से दायां हाथ गुजारा, और फिर बाएं हाथ के साथ उसने वो फंदा खींचकर कस दिया। उसके बाद उसने कमर के पीछे दाएं हाथ के साथ दूसरे फंदे में से बायां हाथ गुजार दिया और दाएं हाथ से उसे कस दिया।
اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو منڈیر سے نیچے گرا دیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا سر پانی سے ٹکرایا اور کمر تک کا حصہ پانی میں ڈوب گیا، پھر رسی ختم ہو گئی۔ وہ اسی طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور کمر تک کا دھڑ پانی کے اندر تھا۔ بوری میں موجود وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بوری سے اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی، وہ اسی طرح لٹک گیا۔ اس نے اپنے سانس روکا ہوا تھا۔ اپنے اندر پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہی اس نے آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پانی گدلا تھا۔ اس نے موجود مٹی کو اس کے آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔ اس نے ایک دم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی منہ اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ اب بری طرح پڑپڑا رہا تھا مگر نہ وہ اپنے بازو کو استعمال کر کے خود کا سطح پر لا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی پھڑپڑاہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے دیکھا اور چیختے ہوئے اس طرف بھاگے۔ رسی ابھی تک ہل رہی تھی۔ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑتی گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب بالکل بے جان نظر آ رہی تھی۔ پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پل پر موجود ہجوم بڑھ رہا تھا۔ نیچے پانی میں موجود وہ وجود ابھی بھی ساکت تھا، صرف پانی اسے حرکت دے رہا تھا، کسی پینڈولم کی طرح آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ امامہ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ رابعہ نے اپنی الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امامہ نے خضر حنانی سے اسے پوچھا، کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بھائی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو۔ رابعہ نے اسے تیزی رفتاری میں کے ساتھ استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ تمہیں بتا رہے ہیں، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ اور میں نے بتا دیا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا۔ زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک لمحے کے لیے اپنے آنکھوں پہ بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں، زینب کو ہم راستے سے پک کریں گے۔ امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدرے ناراضی سے تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے، آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس میں آج کل تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور وہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، نہیں، مجھے سونا ہے، میں بہت تھک چکی ہوں۔ وہ مجبوراً اسے بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔
راستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کر لیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر اس کا والیٹ نہیں ہے۔ وہ اسے ہاسٹل میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ واپس ہاسٹل چلتے ہیں، وہاں سے والیٹ لے کر پھر بازار چلیں گے۔ جویریہ کے کہنے پہ وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلی آئیں، مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ امامہ کہاں ہے؟ رابعہ نے حیرانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کمرہ لاک کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، جویریہ نے کہا۔ ہاسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی؟ رابعہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ دونوں اگلے ہی کئی منٹ ان واقف لڑکیوں کے کمروں میں جاتی رہی جن سے ان کی ہیلو ہائی تھی، مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں گئی؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا۔ آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی آئیں۔ ہاں، امامہ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی شام کو آئے گی، وارڈن نے انہیں مزید بتایا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں۔ یہ گئی کہاں ہیں؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے سونا ہے اور تھکی ہوئی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے اور اب اس طرح غائب ہو گئی ہے، رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئی۔ جس وقت وہ واپس آئی، امامہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگے۔ تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ امامہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ میں اپنا والیٹ لینے واپس آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھی؟ کمرہ لاکڈ تھا، جویریہ نے اسے اسی انداز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا تھا۔ میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پک کرنا تھا، مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تھے، پھر میں وہاں سے واپس آ گئی۔ بس راستے میں کچھ کتابیں لی تھی میں نے، امامہ نے کہا۔ دیکھا، تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا، بعد میں بے وقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی۔ ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں، رابعہ نے کچھ اطمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اب اپنے شاپرز کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ماں باپ نے کیا رکھا تھا؟ وہ ماں باپ سے پوچھے۔ خاموشی۔ لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکے بہت سارے نام لیتے ہیں، زیادہ کون سا نام پکارتے ہیں؟ ڈیئر ڈیول۔ خاموش۔ اور لڑکیاں؟ وہ بھی بہت سے نام لیتی ہیں، زیادہ تر کس نام سے پکارتی ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا، اٹس ٹو پرسنل۔ گہری خاموشی، طویل سانس، پھر خاموشی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیا؟ آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوششوں کو کیوں نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے جانتے ہیں نہ میں؟ آپ کے دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہے، اس میں میرے سارے
پرٹیکولرز موجود ہیں، پھر آپ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ سائیکو انالسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کوچ پر دراز اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکو انالسٹ کے ساتھ ہونے والی اس ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ سائیکو انالسٹ کے لیے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا۔ اس کا آئی کیو لیول 150 کے رینج میں تھا۔ وہ آؤٹ سٹینڈنگ ریکارڈ رکھتا تھا۔ وہ گولف میں پریزنٹ گولڈ میڈل 3 بار جیت چکا تھا اور وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے والدین ہی سے اس کے پاس لے کر آئے تھے۔ وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا، ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ 4 بھائیوں اور 1 بہن کے بعد وہ چوتھے نمبر پر تھا۔ 2 بھائی اور 1 بہن اس کے بڑی تھی۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ چہیتا تھا۔ اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائک چلاتے ہوئے ون وے کے خلاف ورزی کی اور بائک سے ہاتھ اٹھا لیا۔ پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائک چلاتے ہوئے ون وے کی خلاف ورزی کی اور بائک سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے پیچھے آنے والے ٹریفک کا کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ خوش قسمتی سے گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسری گاڑی کے چھت پر گرا اور پھر زمین پر گرا۔ اس کی کچھ پھسلیاں ایک بازو اور ایک ٹانگ میں فریکچر ہوئے۔ تب اس کے والدین کو کانسٹیبل کے اصرار کے باوجود اسے ایک حادثہ ہی سمجھے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے ون وے سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری بار وہ پورے 1 سال کے بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈوبنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا۔ پل پر کھڑے لوگوں نے اسے اس رسی سمیت باہر کھینچ لیا تھا جس کے ساتھ باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا۔ اس بار اس بات کی گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا، مگر اس کے ماں باپ کو ایک بار پھر یقین نہیں آیا۔ سالار کا بیان تھا کہ وہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا۔ جس طرح وہ باندھا ہوا تھا اس سے یوں ہی لگتا تھا کہ وہ اسے واقعی ہی باندھ کر گرایا گیا تھا۔ پولیس اگلے کئی ہفتے اس کی بتائے گئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی۔ سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈز کے ساتھ تعینات کر دیا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا۔ خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھا لیا تھا۔ گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ معدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن وہ بیمار رہا تھا۔ اس بار کسی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اس نے خانسامہ کے سامنے ان گولیوں کے پاؤڈر کو دودھ میں ڈال کر پیا تھا۔ سکندر عثمان اور طیبہ سکندر
शॉक्ड रह गए थे। पिछले दोनों वाक़यात भी इन्हें पूरी तरह याद आ गए थे। वो पछताने लगे थे कि उन्होंने पहले इस बात पर एतबार क्यों किया। पूरा घर उसकी वजह से परेशान हो गया था। उसके बारे में स्कूल, कॉलोनी और ख़ानदान हर जगह खबरें फैल रही थी। वो इस बार उस बात से इनकार नहीं कर सका कि उसने खुदकुशी की कोशिश की थी, मगर वो ये बात बताने पर तैयार नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया था। भाई, बहन, माँ या बाप, उसने किसी के सवाल का भी जवाब नहीं दिया था। सिकंदर ल्यूलस के बाद उसके बड़े भाइयों की तरह उसे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भिजवाना चाहते थे। वो जानते थे उसे कहीं भी ना सिर्फ बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा बल्कि स्कॉलरशिप भी। लेकिन उनके सारे प्लान्स जैसे भग करके उड़ गए थे और अब वो उस साइको एनालिस्ट के सामने मौजूद था जिसके पास सिकंदर उस्मान ने उसे अपने एक दोस्त के मशवरे पर भिजवाया था। ठीक है सालार, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। मरना क्यों चाहते हो तुम? सालार ने कंधे उचकाए। आपसे किसने कहा है कि मैं मरना चाहता हूँ? खुदकुशी की 3 कोशिशें कर चुके हो तुम। कोशिश करने और मरने में बड़ा फ़र्क होता है। तीनों दफ़ा तुम इत्तेफाकन बचे हो, वरना तुमने खुद को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखिए, जिसको आप खुदकुशी की कोशिश कह रहे हैं, मैं इसे खुदकुशी की कोशिश नहीं समझता। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि मौत की तकलीफ कैसी होती है। वो उसका चेहरा देखने लगा, जो बड़े पुरसुकून अंदाज में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मौत की तकलीफ तुम क्यों महसूस करना चाहते थे? बस ऐसे ही, क्यूरोसिटी, तजस्सुस समझ लें। साइको एनालिस्ट ने एक गहरा सांस लेकर उस 150 IQ लेवल वाले नौजवान को देखा। जवाब छत को घूर रहा था। तो एक बार खुदकुशी की कोशिश से तुम्हारा ये तजस्सुस खत्म हुआ? और तब मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मैं ठीक से कुछ भी महसूस नहीं कर सका। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोला, और अब तुम चौथी बार कोशिश करोगे? यकीनन मैं महसूस करना चाहता हूँ कि दर्द की इंतहा पर जाकर कैसा लगता है। क्या मतलब? जैसे जॉय की इंतहा एक्साइटी होती है, मगर मुझे समझ में नहीं आता कि खुशी की इस इंतहा के बाद क्या है। इस तरह दर्द की भी तो कोई इंतहा होती है जिसके बाद आप कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। जैसे एक्साइटी में आप कुछ भी नहीं समझ सकते। मैं नहीं समझ सका। फर्ज करें आप एक बार स्ट्रिपटीज देख रहे हैं, बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आपने कुछ ड्रग्स भी ली हुई है, आप नाच रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने होशो हवास खोते हैं। आप एक्साइटी सुरूर में हैं। कहाँ हैं? क्यों? क्या कर रहे हैं? आपको कुछ भी पता नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। जब आप बाहर छुट्टियां गुजारने जाते हैं तो अपने कजिन्स के साथ ऐसे बार्स में जाता हूँ। मेरा प्रॉब्लम यह है कि इनकी तरह मैं एक्सटैटिक मदहोश नहीं होता। आई नेवर गेट वाइल्ड विथ जॉय।
مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا۔ سالار نے اس بار انتہائی بیزاری سے اس سے کہا، پلیز پلیز اب میری ذہانت کے راگ الاپنا مت شروع کیجیے گا۔ مجھے پتا ہے میں کیا ہوں۔ تنگ آ گیا ہوں میں اتنی اپنی تعریفیں سنتے سنتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکو انالسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اپنے لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟ میں نے کیا ہے؟ کیا میں نے کیا ہے؟ مجھے خودکشی کے ایک اور کوشش کرنی ہے۔ مکمل اطمینان تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس۔ کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا کیوں چاہتا ہوں؟ میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اکتایا۔ بات گھوم پھر کر وہیں آ گئی تھی۔ سائیکو انالسٹ کچھ دیر سوچتا رہا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟ سالار نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے بے اختیار خیال لگایا اور پھر ہنسنے لگا۔ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کہ میں کسی لڑکی کی وجہ سے خودکشی؟ وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی، کیا مذاق ہے؟ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکو انالسٹ نے اس طرح کے کئی سینٹنس اس کے ساتھ کیے اور ہر بار نتیجہ ڈھاک کے وہی تین بات رہا تھا۔ آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کے بجائے یہیں رکھیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہو۔ اس نے کئی ماہ کے بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کے بجائے اسلام آباد کے ادارے میں ایڈمیشن دلوایا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سالار نے ان کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے ان کے اس فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ سائیکو انالسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے کر آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں ایک بیڈ روم میں بیٹھا کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتا رہے تھے جو وہ پچھلے کئی سالوں میں اسے فراہم کرتے ہوئے رہے تھے۔ انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بھی بتایا جو وہ اس سے رکھتے تھے۔ اسے ان کی محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا۔ وہ اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چوئنگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اس سے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یا جو تمہیں چاہیے؟ مجھے بتاؤ۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار، اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں،
مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے۔ اوکے۔ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ نے ٹشو سے اپنا آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار لگاتے ہوئے ان سے کہا، طیبہ، تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی۔ اپنے ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔